بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیڈول کے مطابق رمضان المبارک کا ہمارا آج کا جو 8واں درس ہے اس کا موضوع ہے ایفاء عہد، اللہ رب العزت کے بندوں سے کیے گئے وعدہ کو وفا کرنا۔ وعدہ کی تعریف کیا ہے اور اس کا حکم؟ وہ بات جسے کوئی شخص پورا کرنا خود پر لازم کر لے وہ وعدہ کہلاتا ہے۔ ایسی کوئی بات اس نے کر دی کہ جسے اس نے پورا کرنے کی زبان دے دی ہے اور خود پر یہ لازم کر دیا کہ میں اسے پورا کروں گا، وہ وعدہ کہلاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر وعدہ کو وفا کرنے کی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ایک مشہور و معروف حصہ ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ مالک قدوس نے فرمایا اور عہد پورا کرو، بے شک عہد سے سوال ہونا ہے۔ یعنی اگر کسی سے وعدہ کرو تو اسے تکمیل تک پہنچاؤ، بے شک قیامت کے روز وعدہ کے وفا کرنے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اگر وعدہ کیا تھا، کسی کو زبان دی تھی، کسی کو ایک چیز پر مقید کیا تھا تو اس پر کتنا عمل کیا تھا۔ اس بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ اور ایفاء عہد یعنی وعدوں کو پورا کرنا، وعدہ کی تکمیل اور قول و قرار پر قائم رہنا، یہ اسلامی تعلیمات کا امتیاز بھی ہے اور بندہ مومن کی شناخت بھی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مقدس میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ کے وفا کرنے پر بڑا جو ہے ترتیب کے ساتھ زور دیا ہے اور بڑی واضح تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسند ابی اعلیٰ کے اندر حدیث پاک موجود ہے، فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں جو وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا کچھ دین نہیں جو وعدہ پورا نہیں کرتا۔ موجم اوسط، موجم الکبیر اور لفظوں پہ خود غور فرمائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کا کچھ دین نہیں جو وعدہ پورا نہ کرے۔ اور ایک اور موقع پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عہد کو پورا کرو، کیونکہ قیامت کے دن عہد کے بارے میں انسان جواب دے گا۔ یہ اللہ کا فرمان بھی ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیمات ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید اپنی تعلیمات و ارشادات کے ذریعے بھی ایفاء عہد کی اہمیت، مذمت کے بارے میں بھی جو وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے اس کی مذمت میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ چنانچہ کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں 3 باتیں پائی جاتی ہوں وہ منافق ہے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اگر اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کر دے۔ جس کے اندر یہ پائی جائیں گی وہ منافق قرار دیا گیا ہے۔ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ جو ہے کوئی ایسا شخص جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور اگر اس کے پاس اگر امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہ تینوں خوبیاں منافقین کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ابی الحمزات سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید و فروخت کی، آپ کی کچھ چیز باقی رہ گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وعدہ کیا کہ میں یہ چیز یہاں لے کر آتا ہوں اور میں بھول گیا۔ دیکھیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر کے پھر اس پر کس قدر پہرا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھول گیا یہاں تک کہ آج اور آئندہ کل کا دن بھی گزر گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا کہ میں یہ چیز یہاں لے کر آتا ہوں اور میں بھول گیا، یہاں تک کہ آج کا دن اور آئندہ کل کا دن بھی گزر گیا۔ تیسرے دن میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر موجود تھے، اسی جگہ پر موجود تھے جہاں پر ہم نے وعدہ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں واپس آتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس قدر فرمایا، اتنا فرمایا تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں یہاں 3 دنوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سنن نبی داؤد شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔
تو پھر جو ہے حد ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت جب آیا نا، تو فرمایا کہ قریش کے ایک شخص نے میری بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام دیا تھا، اور میں نے اس سے کچھ ایسی بات کہی تھی جو وعدے سے ملتی جلتی ہے، وعدہ نہیں، وعدے سے ملتی جلتی ہے، تو میں ایک تمہاری نفاق یعنی نفاق کی 3 میں سے ایک علامت کے ساتھ اللہ سے نہیں ملنا چاہتا، اس لیے میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے۔ ملتی جلتی بات پر بھی اتنی جو ہے اللہ رب العزت کے حضور پیشی سے قبل اتنی تلقین فرما کے گئے کہ یہ نہ ہو کہ یہ عہد کے زمرے میں۔ اور یاد رکھیں یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے کہ ایک ہوتا ہے میں یہ وعدہ کرتا ہوں ایسا کروں گا، ایک ہوتا ہے کہ اس کے مطابقت رکھنے والے کئی ایک الفاظ جو ہم دن میں کئی ایک مرتبہ ادا کر دیتے ہیں لیکن ان پر ہم وفا نہیں کرتے، وہ وعدہ کے زمرہ میں آ کر ہمارے نام اعمال میں وعدہ خلافی کا وبال بن کر سامنے آ جائیں گے بروز قیامت۔ کوئی ایسی پختگی سے بات کر دی، لازم یہ نہیں کہ بندہ یہ کہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں یہ کام میں کروں گا، اگر اس کے کچھ زومانہ حروف بھی ہم بندے نے ارشاد فرمائے اور اگر اگلے کے دل پہ یہ گزری کہ یار یہ بندہ بس قائم مقام وعدہ کر رہا ہے، تو وہ اگر اس پر بھی ہم خلافی کریں گے تو قیامت کے روز ہمیں یہ وعدہ خلافی کا جواب دینا ہوگا، یہ بات یاد رکھیے۔ اور اس کی کئی ایک اقسام ہیں، محدثین کرام نے یہ مثال دے کر واضح کرنے کی کوشش کی کہ لازم نہیں کہ بندہ وعدہ کے لفظ استعمال کرے تو تبھی وعدہ ہوگا، ایسے لفظ جو اس سے ملتے جلتے ہیں وہ بھی ادا کرے تو قیامت کے روز وعدے کا حساب دینا ہوگا۔ اور پھر یہ جو ہے جنگ کے عالم میں بھی، دوران جنگ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اگر وعدہ یا وعدہ کے مطابقت رکھنے والے کوئی جملے ادا کیے تو دوران جنگ بھی ان پر جو ہے پہرا دیا گیا ہے، میرے سامنے واقعہ موجود ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جو قرآن و حدیث پڑھی اس پر اکتفا ہے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مالک ہر وہ چیز جو قیامت کے روز ہمارے لیے وبال جان بنے ہمیں ان سے محفوظ فرمائے اور احکام خدا و مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔